تو چونکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا سارا کردار، پھر جوانی کے بعد آپ کی شادی، اور شادی کے ساتھ آپ کے تجارت، بھیڑ بکریاں چرانا، تجارت کرنا، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لوگوں کے سامنے تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ سن چکے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ سن چکے ہیں کہ کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو اس معاملے میں اختلاف کرتا ہو. سب نے یک زباں ہو کر کہ آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ امانتدار کوئی بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں راستے پہ جا رہے ہوتے تو کوئی نہیں کہتا کہ محمد جا رہا ہے، محمد بن عبداللہ جا رہا ہے. ہر ایک کہتا صادق جا رہے ہیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں، امانت والے آ رہے ہیں، سچے آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں جب ان سے رائے لی تو آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں کہ چند لمحے کے اندر ساری فضا بدل گئی. گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی، بھائی بھائی جدا ہو گئے، اولاد اور ماں باپ جدا ہو گئے، میاں بیوی جدا ہو گئے. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کیا وہ رسول اللہ کا ساتھی بن گیا، جو اس نے اختلاف کیا وہ ابو جہل اور قریش مکہ کا ساتھی بن گیا. میں اس تفصیل کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے جس طرح مکہ کی زندگی میں گزارے، وہ ایک مستقل داستان رنج و الم ہے. پہلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں رسی ڈال کر اس قدر کھینچا گیا کہ آپ کی زبانوں بار آ گئی، اور اس قدر آپ پر سنگواری کی گئی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ رستا ہو. لیکن مظلومیت اسلام کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک شخص پورے قریش مکہ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا تھا. حتیٰ کہ آپ کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم کا، اس میں بھی کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا. کچھ ہی دنوں کے بعد صدیق اکبر نے پھر مار کھائی حضور کے لیے، اور اتنی مار کھائی کہ لوگوں کو ان کے مرنے کا یقین ہو گیا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب، آپ کے ایک لیپالک، یعنی آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے ایک بچے جن کا نام تھا حارث، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان پر، وہ سب سے پہلے بیت اللہ کے صحن میں، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. وہ اسلام کا پہلا شہید ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سب مخالف ہیں، جتنے چچا زاد ہیں سب مخالف ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی حضور کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی. ایک بچہ جو ہے کس طریقے سے ایک قوم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ ذرا تھوڑے سے اپنے دل و دماغ پر یہ کیفیت طاری کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اور آپ کی بچیوں کی کیا کیفیت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر تشدد کیا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ایمان لایا اس کے لیے کس قدر عرصہ حیات تنگ کیا گیا. حضرت بلال کا قصہ تو ساری دنیا نے سنے ہیں. ان کا ظالم مالک جو تھا انگارے جلا کر، آگ جلا کر ان کے اوپر لٹا دیتا تھا اور وزنی چٹان سینے پر رکھ سکتا تھا تاکہ ہل نہ سکیں. ان کی جسم کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھایا کرتی تھی. بعض نوجوان بچیاں جو غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، حضرت زنیرہ، اس قدر ان کا مارا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور بلال کا ظالم مالک جو ہے روزانہ یہ تشدد کرتا، اگلے روز پھر آگ جلاتا اور پھر لٹاتا اور پوچھتا کہ محمد سے بے وفائی کا اعلان کرتے ہو کہ نہیں. وہ کہتا ظالم مزہ تو اب آ رہا ہے ایمان کا. یہ سب کچھ ہوا کہ لیکن جس نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کی قسم، وہ پھر
اس نے دوسری طرف دیکھنا سوچا بھی نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کا، جو شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، ان کا چہرہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے مطابق تھا۔ ایک امیر مام کا بیٹا، امیر زادہ، جس کے کپڑے بن کر ملک شام سے آیا کرتے تھے، اور ایک جوڑا جو ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنا امیر تھا۔ لیکن اس کے کانوں میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی تو پھر اس نے بھی ساری عمارت کو جوتی کی نوک پر رکھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ گئے۔ ماں ناراض ہوئی، ماں نے کہا ساری مراعات بند۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کیوں؟ ایمان ایک ایسی طاقت ہے میرے دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی طاقت صحیح معنی میں نصیب کرے۔ جو ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے رب کعبہ قسم، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں بھاتی۔ کپڑے دینے بند کر دیے، کھانا بند کیا، انہوں نے کہا یہ منظور ہے، کپڑے دینے بند کر یہ منظور ہے۔ آخر ماں نے جب یہ تدبیر کارگر نہیں تو پھر خود انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ میں مر جاؤں گی اس وقت تک جب تک تو محمد کا دامن نہیں چھوڑے گا، نہیں کھاؤں گی۔ اور ان کو اپنی ماں سے بے حد پیار تھا۔ ہر بچے کو ماں سے پیار ہوتا ہے، لیکن کسی کو کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان چونکہ رگ رگ میں پیوست ہو چکا تھا، کہنے لگے تو مر بھی جائے، تیری 100 جانیں ہوں، تب بھی محمد مصطفیٰ ایمان پر قربان کرتا ہوں۔ ادھر یہ حالت ہے، اور ادھر پھر میں چیدہ چیدہ واقعات اور اشارے کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات ان لوگوں کی ایمان کی حقیقت پہچان جائیں۔ پہلے ہی سال مدینہ طیبہ پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ایک جماعت تیار ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر، تو ابو جہل غرور و تکبر کا مجسمہ مکہ میں تو رہنے نہیں دیا، مدینہ طیبہ میں چین و سکون سے رہنے کے دلی گوار نہیں تھے کہ ہم آخری اس نے فیصلہ کیا آج محمد کا اور اس کے ساتھ کام تمام کرنا ہے۔ 1000 کا لشکر تیار کیا اس نے، جتنے مکہ کے چودھری سب کے سب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ہر قبیلے کے سردار تھے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دو بھائی بھی تھے، حضرت عقیل جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور طالب جو مسلمان نہیں ہو، کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، جس کی وجہ سے باپ ابو طالب کہلاتا ہے، وہ بھی ابو جہل کے ساتھیوں میں سے۔ اس طرح اور بہت سارے عزیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 اہل ایمان مکہ مدینہ طیبہ سے تیار کر کے میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ لیکن بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں اور تیر کیا ہوں، ڈنڈے بھی نہیں تھے، صرف 8 تلواریں ہیں 313 مسلمانوں کے پاس۔ اور ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہے، اس زمانے کا دستیاب سارا ساز و سامان جنگ کرنے کا، مقابلہ کرنے کا اس کے پاس موجود، اور پھر اس عزم کے ساتھ آیا وہ ظالم کہ گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لائے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا کر ختم کر کے پھر 3 دن جشن منائیں گے۔ یہ جشن منانے والی جو روایت ہے ابو جہل کی نکالی ہوئی ہے، اور ساتھ اونٹ بھی لائے کہ اس وقت ذبح کریں گے، کھائیں گے۔ یہاں ایک چیز آپ کی طرف توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چند نفوس پر مشتمل ہیں، مقابلے میں کفر کا لشکر ہے، وہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں۔ ادھر رسول اللہ کے ساتھی میں علی مرتضیٰ ہیں، ادھر ان کے 2 بھائی ہیں، ادھر سیدنا حمزہ ہیں، ادھر حضرت مقابلے میں ان کے بھائی عباس ہیں، ادھر حضرت ابو حذیفہ ہیں، مقابلے میں ان کا باپ عتبہ جو بڑا دلیر بھی تھا، بہادر تھا، جنگجو تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا، اور ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں۔ کیا عجیب منظر ہے، یہ لڑائی غیروں میں نہیں ہو رہی، خون کے رشتے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟
ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے، ایمان ہے، دوسری طرف آباء و اجداد کا جو باطل مذہب ہے، دین ہے، اس کی پاسداری اور لحاظ ہے۔ غیر نہیں تھے، آپس میں ایک جیسے تھے۔ ادھر حضرت فاروق اعظم ہیں، ادھر ان کا چچا، ان کا ماموں ہے، ادھر ابوبکر صدیق ہیں، مقابلے میں ان کا بڑا بیٹا عبد الرحمن ہے۔ کیا نام دیں گے آپ اس کو؟ اللہ اکبر۔ میں تفصیلات چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں کہ کیا ہوا، کس نے کس کو قتل کیا، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ صرف آپ کے ذہن کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے بات بتائیں کہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے، ایمان کی قوت ایسی ہے، نبی کی محبت، ادھر نبی کی محبت سے سچا رہے ہیں، دنیا کا سباب نہیں۔ اور دیکھیے پھر یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا یا رسول اللہ ہمارے مقابلے میں 1000 ہے، ہم 313 ہیں، کم از کم 1000 تو ہونا چاہیے، کچھ ہتھیار تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ نہیں، نبی کی محبت، نبی کا کلمہ، نبی پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کی حقیقت ان کے نس نس کے اندر پڑ چکی ہے، پھر انہیں محمد رسول اللہ ہی نظر آتے ہیں، نہ ابو جہل نہ اس کی پارٹی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ آپ گئے ہوں گے میدان بدر میں، اللہ تعالیٰ سب کو حجاز مقدس کی حاضری نصیب کرے۔ ایک سے زائد مرتبہ مجھے بھی وہاں حاضری نصیب ہوئی ہے۔ وہ مسجد جو اب مسجد عریش کے نام سے مشہور ہے، یہ اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا، اسی نسبت سے یہ مسجد عریش ہے۔ اور تھوڑے سے فاصلے پر سامنے ہی وہ میدان جنگ بھی ہے، اور دوسری طرف وہ قبرستان بھی ہے جس میں 14 صحابہ اکرام شہید مدفون ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، مشرکین نے پہلے پہنچ کر جو سخت زمین تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور جس طرف ریت تھی، پاؤں نہیں جمتے تھے، وہاں مسلمان آئے جن کے پاؤں نہیں جم رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اس حقیقت کو کوئی مسلمان نہ بھولے کہ آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی کہہ دیتا ہوں، ہر مسلمان بوڑھا ہے یا جوان ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شہری ہے کہ دیہاتی ہے، کاروباری ہے یا ملازم پیشہ، ہر مسلمان اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر وقت درست رکھے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھنا، آسان لفظ میں ہر وقت اللہ کے ساتھ صلح رہنی چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام کی صلح تھی اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی خوش ہیں کہ مضبوط جگہ ہمیں مل گئی۔ فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے بارش نازل فرمائی، ریت جم گئی، صحابہ کرام کا قدم جمنے لگے، ادھر کیچڑ بن گیا۔ جزاکم اللہ۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مقابلہ ہوا، لیکن مقابلہ ہونے سے پہلے جب ظاہری حالات پر نظر ڈالی آقا نامدار نے تو کوئی تناسب نہیں تھا۔ کہاں 1000 کیل کانٹے سے لیس اور بڑے بڑے جنگ آزمودہ بہادر اور دلیر لوگ، اور کہاں 313 بے سر و سامان۔ کوئی مناسبت نہیں تھی۔ اٹھ کر اس بارگاہ میں
التجا کی، یا اللہ یہ چند نفوس ہے میرے ساتھ، اگر یہ آج مٹ گئے تو تیرا نام لینا نہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ کے سامنے روئے، آپ کی چادر مبارک نیچے زمین پر گر گئی۔ اسی کو قرآن نے تب اذ تستغیثون ربکم، مسلمانوں تمہیں کچھ یاد ہے جو تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے؟ فاستجاب لکم، تمہاری پکار کو فوراً اللہ نے قبول کر لیا اور بشارت دی کہ میں انی ممدکم، میں تمہاری مدد کے لیے بھیجنے والا ہوں بِأَلْفٍ ملائکہ، 1000 فرشتے۔ جزاکم اللہ۔ پھر ایسا ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کریں اور وعدہ پورا نہ کریں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چند ہی لمحوں کے بعد بڑے بڑے سرغنے کٹے پڑے تھے وہاں، ابو جہل بھی خاک اور خون کے اندر تڑپ رہا تھا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، جتنے مغرور متکبر تھے سب کے سب۔ اللہ اکبر۔ اور صرف 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے وعدہ کر کے دکھایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ قرآن کی تاریخ میں قیامت تک رہے گا۔ اور مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ تو ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ بدر میں تمہاری مدد کی جو تم بہت کمزور تھے۔ اللہ اکبر۔ 70 جہنم رسید کر دیے گئے۔ ابو جہل کا قصہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، ان کی گردن کاٹ کر لائے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع بھی تھے وغیرہ ذالک۔ اور قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا، سب صحابہ صدیق اکبر سمیت رائے یہ دیتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جرمانہ لے کر ان سے جو رقم لیں گے ہم ہتھیار خریدیں گے۔ جذبہ جہاد وہاں بھی موجود، ان سے جو رقم لیں گے وہ ہم سے ہتھیار خریدیں گے۔ ایک آدمی، اللہ اکبر، اشدہم فی امر اللہ عمر، جسے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے بڑا سخت آدمی، کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اس کو قتل کیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کی رائے کو پسند فرمایا۔ جب حضور نے پسند فرما لیا تو صدیق فاروق اعظم بھی اپنے دستبردار ہو گئے کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اکڑ نہیں پیغمبر کے سامنے۔ اور اس کے اندر پھر بڑی بڑی مصلحتیں تھیں۔ وہی بڑے بڑے لیڈر جن کو جرمانہ لے کر چھوڑ دیے گئے، سارے کے سارے ایمان کے ساتھ مشرف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا ان کو۔ عبد الرحمن بن عوف، اب عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق بعد میں جب ایمان لا چکے ہیں تو کہنے لگے، ایک محفل کے اندر بات ہو رہی تھی، ابا جان کئی بار مر کر بدر میں آپ میری زد میں آ رہے تھے لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر جواب میں کہتے ہیں بیٹا میری نظر پڑی نہیں، میں آپ کو بیٹا سمجھ کر اپنی تلوار نہ کھینچتا، کیونکہ آپ میرے بیٹے نہیں تھے، اس میں میرے بیٹے وہی تھے جو رسول اللہ کے کیمپ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہیں اگر اللہ اور رسول کے زیادہ پیارے ہیں تو پھر تم انتظار کرو خدا کے عذاب کا۔ ہم ذرا سوچیں میرے دوستو، کیا آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالف اپنے کسی رشتہ دار کو اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، یا سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کرتے تھے؟ ایک غزوے سے واپسی پر مدینہ طیبہ کا ایک بڑا چودھری تھا جس کو عبداللہ کہتے تھے، عبداللہ بن ابی، بڑا نامی گرامی آدمی تھا، بڑا چلتا پرزا تھا۔ اس نے صحابہ کے بارے میں ایک بیہودہ بات کہی، سورہ منافقون میں موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم واپس مدینہ جب جائیں گے نا تو ہم سارے باعزت لوگ ہیں، یہ محمد کے جتنے ساتھی یہ سارے ذلیل لوگ ان کو نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی آواز۔
اور اس بد نصیب عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا جو مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اللہ کی تقسیم پہ جانا ہے۔ باپ بڑا ہوشیار ہے لیکن کافر ہے، یعنی منافق وہی ہوتا اندر سے کافر ہوتا ہے، اور بیٹے کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بیٹے نے قسم کھائی کہ میرا باپ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ذلیل ہیں، میں کسی صورت میں اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اپنی زبان سے انہیں کہے میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کے ساتھ عزیز ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اس بیٹے نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک برملا سب لوگوں کے سامنے کہا کہ میں ذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی عزت والے ہیں۔ یہ ہے ایمان دوستو۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پہرا نہیں ہے، اس پر کوئی فیس نہیں لگتی۔ یا اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان نصیب فرما۔ اللہ تو قادر ہے نا، ہم نبوت نہیں مانگ سکتے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایمان کی قوت تو مانگ سکتے۔ صحابہ والا اخلاص ہمیں نصیب فرما کہ وقت پڑھنے پر یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، وقت پڑھنے پر پھر ہم وہی کردار ادا کریں، نہ ماں کا خیال کریں، نہ باپ کا خیال کریں، نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ خاندان کا، وہی کام کریں جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا تھا۔ امتحانات سے، آزمائشوں سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، لیکن تیرا فیصلہ اگر آ گیا ہے تو یا اللہ پھر اس وقت ہمیں سرخرو رکھنا، اس وقت پھر ہم ایمان کی کمزوری نہ دکھائیں، کیونکہ ہمارے آئیڈیل آج کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 24، اس کو گھر جا کر قرآن کریم ترجمہ والا دیکھ کر اس کو پھر پڑھیں آپ۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا، 3 کا تعلق دنیا کا مال و متاع کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق انسانی رشتوں سے۔ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے اور بیٹوں کی اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی برادری کے لوگ، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ قبیلہ اور خاندان کے لوگ۔ یہ 5 رشتے انسانی ہیں۔ 6ٹھی چیز وَأَمْوَالٌ اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ بلڈنگیں اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی بھلی اور پیاری لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں احب الیکم تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ لانا ہمارے لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں زیادہ راز نظر آئے خدا اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں۔ زبانی دعوے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ عملی زندگی میں یا اللہ ہر وقت ہر آن ہر مکان اور ہر زمان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ جو رسول اللہ کا سچا غلام بن گیا میرے دوستو، وہ صحابی تو نہیں لیکن اس کا رشتہ صحابہ کرام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ چند روز پہلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکتوبات دیکھ رہا تھا جو فارسی زبان میں ہیں۔ تو کہتے ہیں ہیچ ولی بمرتبہ ادنا صحابی نرسد، کوئی اللہ کا ولی بھی کسی ادنا صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں اویس قرنی بآلو شان، حضرت اویس قرنی جو اس اونچی شان والے جو حضوری کے زمانے میں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور نہیں دیکھا، حضور کی مجلس میں نہیں پہنچ سکے،
فرماتے ہیں اتنا اونچا مقام رکھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی کے برد میں جا سکتا. صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. نبی کی صحبت، نبی کے چہرہ انور کی زیارت ساری دنیا کی دولتوں سے اور ساری دنیا کی عظمتوں سے بالا ہے. اسی لیے تو پروردگار عالم اس معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی تعبیر کروں. وہ عام انسانوں کے جو وارداتیں ہیں ان کی تعبیر کرتا ہوں کہ اللہ اس قدر صحابہ کے معاملے میں جذباتی ہیں کہ ایک موقع پر بعض قریش مکہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن غریبوں کو ہٹائیں، ان کے پاس بیٹھنا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا نہیں ان کو، لیکن قبل اس کے کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں، آسمان والے نے پہلے فیصلہ نازل کر دیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی ان کو نہیں ہٹانا، یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، ان کی پکار میں ریاکاری نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، وہ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس معاملے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جس نے ایمان لانا ہے انہی غریبوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا ہوگا، ان کو سچے دل سے ایمان لانا ہوگا جیسا یہ ایمان لائیں. فتطردہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہش پر ان کو ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، تو پھر یہ ظلم ہوگا. اللہ تو ان ایمان والوں کے معاملے میں اس قدر حساس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اندر کی حالت کو جانتے ہیں، ان کے ضمیر کو جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا اخلاص پر مبنی تھا. اس لیے میں نے کچھ نمونے ان کے ذکر کر دیے، اور میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہیں، ہمارے لیے نمونے عمل یہ لوگ ہیں. جسمانی اذیتیں اور سختی سہ کر ایمان پر قائم رکھنا. حضرت بلال ساری دنیا کے مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں، حضرت سمیہ آئیڈیل ہیں، حضرت یاسر اور حضرت عمار آئیڈیل ہیں، حضرت زنیرہ آئیڈیل ہیں، حضرت لبینہ آئیڈیل ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام جنہوں نے مظالم کی زندگی گزاری لیکن ایک پل کے لیے بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے. غریب لوگ تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، جانیں قربان کر دی کسی نے لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی نامی گرامی شخصیت، ان کو ایمان لانے پر ان کے چچا نے چٹائیوں کے اندر باندھ کر ہل نہ سکیں دھواں دیا، برداشت کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وفائی نہیں. کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، ایک مثال بھی نہیں ملتی. یہی بات تو قیصر روم نے پوچھی تھی جب وفد، بخاری میں روایت موجود ہے کتاب الایمان میں، جب وفد گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی پہنچ چکا تھا ایمان کی دعوت کا. مسلمان حاکم جو بھی ہے، آج کا ہو یا کل کا ہو، اس کی ذمہ داری ہوتے پوری دنیا کفر کو کہ حکمرانوں کے ایمان کی دعوت دیں. پاکستان جب سے بنا ہے اس کے وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں ایسا کوئی مسلمان حاکم آیا ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دنیا کفر کو اسلام کی دعوت دی ہو؟ انہوں نے اپنے ملک کے اندر اسلام کو کرش کرنے کی اور مٹانے کی کوشش کی ہے. اور اس کی زندہ مثال سندھ اسمبلی کے اندر منارٹی بل جو کھلم کھلا اسلام کے بھی مخالف ہے، نظریہ پاکستان کے مخالف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف نہ صدر نے کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ وزیر اعظم نے اور اس کی کابینہ نے کوئی فیصلہ کیا. آپ اندازہ کریں کہ ایک ہندو وزیر نے ایک بل پیش کیا، اس کی وجہ سے پابندی لگ گئی کہ کوئی شخص 18 برس سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی اس سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مروں، تو بغیر کلمہ پڑھے مرے گا وہ. یہ ہے پاکستان شریف. امریکہ میں ایسا کوئی قانون نہیں، برطانیہ میں کوئی قانون نہیں، حتیٰ کہ پڑوسی ہندوستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں.
آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مجمع ہوتا ہے اور ہر پروگرام کے اندر 20-30 درجنوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. وہاں کی ہندو حکومت اس پابندی نہیں لگا رہی، لیکن خیر سے کلمے نام پر بنایا گیا ملک یہ کھلم کھلا فراڈ ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. یا تو اس ملک کو اسلامی ملک نہ کہیں، اسلامی جمہوریہ کا یہ منافقانہ نعرہ نہ لگائیں. اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر جو اپنی رغبت کے ساتھ اسلام کی طرف آتا ہے اس پر پابندی مت لگاؤ. جبری مسلمان کرنے کا کوئی قانون شریعت کے اندر نہیں، نہ بچے کے لیے نہ بوڑھے کے لیے ہے. ایسا اسلام قبول ہی نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین. لیکن اپنی رغبت کے ساتھ جو اسلام کی طرف آتا ہے، جو اسمبلی اس پابندی لے گا، تو ایسی اسمبلی پر ہم 1000 لعنت بھیجتے ہیں. ان وزیروں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے اس بل کو منظور کیا. میرے دوستو، آپ کے ملک کے اندر سے اسلامی اساس کو مٹانے کے لیے بڑے لطیف انداز میں کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ گوش بر آواز رہیے. جو شخص بھی کسی پارٹی کے ساتھ رکھتا ہے رکھے، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایمان سب سے پہلے ہونا چاہیے. ابھی آپ سن چکے ہیں ایمان کی خاطر رشتہ چھوڑ دیا انہوں نے. پارٹی کیا چیز ہے؟ ایمان اولین چیز ہے. آپ اپنی آواز کو ملائیے ان لوگوں کی آواز کے اندر جنہوں نے اس باطل بل کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آئیڈیل بنائیے صحابہ اکرام کو. سندھ اسمبلی نہیں، سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں، پاکستان کا حکمران نہیں. ہمارے لیے حق کا معیار اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.